السلام علیکم پیارے بچوں، محترم پیارے بچوں، آج اس وقت میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ایک اور خوشی یہ بھی کہ پچھلی 2 عیدوں کی بنسبت آج کی عید کو آپ اچھی طرح سے گھومے پھرے، اس کے لیے بھی آپ کو مبارک ہو، چونکہ پچھلی 2 عیدوں میں ناسازگار حالات کی وجہ سے آپ اپنے گھروں کے اندر ہی معصور رہے اور عید کی خوشیاں پوری طرح سے نہیں منا سکے۔ اس کے برعکس آج کی عید الحمدللہ آپ نے بڑی خوشی اور آرام سے منائی اور کسی پریشانی کے بغیر منائی۔ اس پر اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے عید کی خوشیاں منائی اور اب بھی منا رہے ہیں، اور ابھی بھی 1 1.5 دن 2 دن ان خوشیوں کو منانے کے لیے موجود ہے۔ پیارے بچوں، عید کی خوشیاں منانا انسان کی فطرت ہے، اور آپ کو عید کی خوشیاں بڑے جوش خروش اور خوشی سے منانی بھی چاہیے، اور آپ کو یہ حق بھی ہے کہ اپنے بچپن کو بچپن ہی کی طرح گزاریں، اور آپ کو بچپن کی خوشیاں نصیب ہوں، تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ بچوں کی طرح ہی کھیلتے کودتے گھومتے پھرتے ہیں۔ مگر پیارے بچوں، آپ سے چند باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ آپ کے والدین، آپ کے پیارے رشتہ دار آپ کو جو عیدیاں دیتے ہیں تو وہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، کہیں پر 500، 1000، 200، 100، کہیں سے کم کہیں سے زیادہ، تو یہ بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے، قیمتی اثاثہ ہوتا ہے۔ آپ کو ان پیسوں کو اور اس رقم کو اپنے لیے خوشی کی خاطر ہی خرچ کرنا چاہیے، اور اپنی بہتری کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے، اور مناسب طریقے سے خرچ کرنا چاہیے۔ اور آپ کو اس بات کا احتیاط رکھنا چاہیے کہ آپ کی یہ خون پسینے سے کمائی ہوئی آپ کے والدین کے پیسے یا آپ کے رشتہ داروں کے پیسے کہیں اس طرح ضائع یا برباد نہ ہوں، کیا بعد میں آپ کو خود بھی پچھتاوا ہو جائے گا، اور آپ کے والدین اور آپ کے رشتہ دار بھی اس پر پریشان ہوں۔ آپ جو یہ اپنی عیدی یا عیدیانہ خرچ کرتے ہیں، آپ تو اس کو اچھے طریقے سے کچھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر، کچھ اپنے قلم کتاب اور کاپیوں کی صورت میں خرچ کر سکتے ہیں، اور کچھ مٹھائیاں کھانے کی یا میوہ کھانے کی یا دودھ وغیرہ یا جوس پینے کے خاطر بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا سیر سپاٹا پارکوں میں جانے سے، گاڑیوں میں جا کر سفر کرنے سے بہت سے اچھے اور بہترین مصرف اور طریقے ہیں ان پیسوں کو خرچ کرنے کے۔ لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان پیسوں کو غیر ضروری طریقے سے خرچ کرتے ہیں، وہ ان کو پٹاخے اور بنگولوں میں دھویں میں اڑانے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ دوسرے اچھے بچوں کی طرح، یہ بھی آپ سب اچھے بچے ہیں، دوسرے بچوں کی طرح جو آپ کے دوست ہیں، جس طرح وہ اپنے پیسوں کو بچا کر صحیح طریقے سے اور صحیح چیزیں خریدنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اسی طرح آپ کو بھی اپنے پیسے صحیح طریقے سے صحیح چیزیں اور اچھی چیزیں خریدنے کے لیے ان پیسوں کو خرچ کرنا چاہیے۔ اس طرح آپ کے والدین بھی خوش ہو جائیں گے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست اور آپ کے معاشرے میں رہنے والے لوگ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس آپ میں سے اگر کوئی بچہ ان پیسوں کو پٹاخوں اور بنگولوں میں خرچ کرتا ہے، آپ
آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بستی کے لوگ جو بیمار ہوتے ہیں یا بوڑھے ہوتے ہیں وہ ان دھماکوں سے، ان پڑاخوں کے زوردار گن گرج والی آواز سے گھبراتے بھی ہیں، اور کہیں پر کسی کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور کہیں کمزور لوگ اس سے گھبرا کر پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کبھی کبھار اس سے ایسی واردات بھی ہو جاتی ہے کہ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں یہ پھٹ جاتا ہے، ان کی آنکھیں بھی روشنی سے چلی جاتی ہے۔ میں نے خود بھی پچھلے 2 سال قبل جب ایسا ہوا کرتا تھا تو ہسپتالوں میں بہت سارے ایسے بچے ہوتے تھے جن کی آنکھیں گئی تھیں، جن کی روشنی گئی تھی، ان کے یہی ذرے انہی بنگولوں کے کچھ تنکے ان کی آنکھوں میں آ گئے تھے، اور وہ ان کی آنکھیں روشنی سے چلے گئے تھے۔ نہ معلوم ان بعد میں ان کا کیا ہوا، اللہ کرے ان کی آنکھیں دوبارہ ٹھیک ہی ہوئی ہوں اور ان کی روشنیاں دوبارہ بحال ہوئی ہوں، لیکن اس سے زیادہ تر نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کی خوشیاں آپ کو مبارک، آپ کی چہل پہل آپ کو مبارک، آپ کا گھومنا پھرنا آپ کو مبارک۔ اللہ کرے یہ گھومنا پھرنا، چلنا پھرنا، یہ خوشیاں منانا آپ کو ہمیشہ نصیب ہوں، وہ ہمیشہ بار بار یہ عید آپ کی زندگی میں آئے، اور آپ ہزاروں لاکھوں ایسی عیدیں منائیں جن میں آپ خوشیاں چلتے چلے پھریں، پارکوں میں گھومیں، کھائیں پئیں اچھی طرح سے۔ لیکن یہ ایک چیز جو اس میں ہوتی ہے، آپ جو یہ دوئیں میں، بارود میں، بنگولوں میں خرچ کرتے ہیں، ان پیسوں کو قدرے اس سے روک لو، اور ان پیسوں کو اچھی چیزوں میں خرچ کر لو جو آپ کی زندگی کے لیے یادگار بھی بن جائیں۔ آپ ان پیسوں سے کچھ ایسی چیزیں بھی خرید سکتے ہیں جو آپ عمر بھر آپ کے لیے یادگار رہ سکتے ہیں۔ جب آپ بڑے ہوں، 20 سال کے، 25، 50، 60 سال کے، 100 سال کے، بلکہ 150 سال کے، اللہ کرے 1000 سال آپ کی عمر ہو، اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ آپ 10 سال، 15 سال یا 6-8 سال کے تھے، اس وقت آپ نے یہ چیز خریدی تھی، تو آپ اس وقت اپنے اس وقت کے لوگوں سے یہ چیزیں دکھائیں گے کہ ہم نے اپنے بچپن میں جب ہم 7، 8، 9، 10 برس کے تھے تو یہ چیزیں ہم نے عید کے دن خریدی تھی، آج تک ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے۔ تو یہ ایک تاریخی چیز آپ کے پاس رہ سکتی ہے۔ محترم دوستو، میں سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میں اس وقت بھی شام کو جب اپنی بستی میں نکلا تو بہت سارے بچوں کو میں نے سمجھایا کہ آپ تو بہت اچھے بچے ہیں، آپ کو مبارک کہ آپ اس وقت چلتے پھرتے ہیں کسی پریشانی اور خوف خطرے کے بغیر، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ تو اس طرح کی چیزیں خریدیں اور اس طرح کی چیزیں کھائیں پئیں جو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھی ہوں اور آپ کی زندگی میں یادگار بھی رہیں۔ تو انہوں نے بہت اچھا ریسپانس دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بات بہت اچھی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا اگر آپ نے اس وقت تک کچھ کیا جو ٹھیک نہیں تھا، لیکن آپ کے اس وقت جو پیسہ آپ کے پاس اب بچا ہے آج کی عیدی سے، تو اس پیسے کو آپ اب سے کل سے اچھی اچھی چیزیں خریدنا اور اچھی چیزیں کھانا پینا اور کچھ یادگار والی چیزیں بھی اپنے لیے رکھنا، یا سیر سپاٹی کے لیے ادھر ادھر جانا، گاڑی میں جانا ہو سفر کے لیے کہیں کسی پارک میں کسی رشتہ دار کے پاس، تو ان پیسوں کو بچا ہی رکھو، ایک ہی دن میں ان پیسوں کو خرچ مت کرو ان فضول چیزوں میں۔ لیکن میں بہت مشکور ہوں ان بچوں کا کہ انہوں نے میری بات سنی اور اچھی طرح سے اس پر غور کیا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی اپنے انداز سے اپنے آس پاس کے بچوں کو پیار محبت سے یہ بات سمجھائیں کہ یہ بارود والی آگ والی چیزوں سے کھیلنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ دوسری چیزیں خریدیں اور لائیں اور زندگی کا یادگار بنائیں تو وہ آپ کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا۔ اس طرح آپ اپنے معاشرے میں بھی ایک بہترین شہری بنیں گے، اور آپ کو سب اچھی نظر سے، آپ ہیں بھی اچھے اور لوگ آپ کو دیکھیں گے بھی اچھی نظروں سے۔ تو اس طرح میں والدین سے بھی یہ گزارش کروں گا، چونکہ آپ اپنے پیارے بچوں کو جو یہ پیسہ دیتے ہیں، پیسہ دینا ہی کافی نہیں ہے، لیکن ان بچوں پر نگرانی اور نظر گزر رکھنا بھی بہت اہم ہے۔ کہیں یہ بچے ان پیسوں کا غلط استعمال تو نہیں کرتے ہیں جن سے ان کی بری عادت بن جائے یا برے دوستوں سے چل پڑے، یا کچھ ایسی چیزیں تو نہیں خریدتے ہیں جس سے ان کی صحت خراب ہو جائے گی،
جن سے ان کی عادات بگڑ جائیں یا جن سے اس کی صحت ان کی جسم کو کچھ نقصان پہنچائے. جیسے اگر یہ ان کی یہ بنگولا ان کے ہاتھ میں پھٹا اپنی آنکھ کو نقصان پہنچے یا دوسرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو اس بچے کا پھر علاج کروانا ہسپتال میں جانا وہ بھی ایک پریشانی اور مصیبت کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے آپ کو یہ چاہے اپنے بچوں کو پیسے دینے کے ساتھ ساتھ ان پر نگرانی بھی رکھیں, نظر گزر بھی رکھیں. یہ آپ کا فرض ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں, کہیں وہ ان پیسوں کے ذریعے اپنے بچوں کو کسی مصیبت یا پریشانی میں تو نہیں ڈال رہے ہیں. مجھے امید ہے آپ سب ان باتوں پر غور کریں گے اور مجھ سے زیادہ اس پر غور و فکر کریں گے. آپ تو ہے ہی میرے سے زیادہ سوچنے سمجھنے والے, مثبت طریقے سے مثبت اور تعمیری انداز میں سوچنے والے, اپنے بچوں کا خیال رکھنے والے. تو اس لیے میرا یہی میں صرف اس لیے آپ یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ان باتوں کی طرف توجہ دلاؤں جو آپ پہلے ہی جانتے ہیں, پہلے ہی سمجھتے ہیں. آپ تو اچھی طرح سے یہ باتیں جانتے ہیں, اچھی طرح سے یہ سمجھتے ہیں. میں نے آپ ہی لوگوں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ ایسا بچے ایسے کرتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ویسے ادھر ادھر بچے ادھر ادھر گھومتی, ان کو ایسے ادھر ادھر نہیں گھومنا چاہیے تھا. لیکن آپ صرف اپنے حد تک یہ بات رکھتے ہیں. لیکن میں الحمدللہ ان بچوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں اور ان تمام لوگوں تک یہ بات پہنچا جو بھی میری نظروں سے ایسا گزرتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. میں تو اسے بلا خوف خطرہ ان سے پیار و محبت سے یہ بات کہہ سکتا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں کہ اس طرح ٹھیک ہے, اس طرح اچھا رہے گا, اس طرح ٹھیک ہے اور وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تو اس بولنے سے میں کچھ حرج نہیں, اس میں کچھ پیسے خرچ نہیں, اس میں کچھ تکلیف نہیں, کچھ پریشانی نہیں. بولنا جس طرح ہم ہزار باتیں لاکھوں باتیں آپس میں کرتے ہیں تو اسی طرح ہم ایک بار پھر السلام علیکم دوستو. اس دوران مجھے ایک کال آئی تو میں نے کال کو اٹینڈ نہیں کیا. میں نے سوچا کہ پہلے آپ سے بات ختم کروں, اس کے بعد میں کال اٹینڈ کروں. محترم دوستو, مجھے یہ امید ہے کہ آپ میری ان باتوں پر غور کریں گے اور آپ تو مجھ سے زیادہ جاننے والے, سمجھنے والے, سمجھ بوجھ رکھنے والے اور بچوں کی درد اور ان کی بہتری کے لیے سوچنے والے ہیں. اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. آپ کے بچے بہت اچھے ہیں اور ان کو اچھا رہنے کا موقع فراہم کیجیے اور ان کو اچھا رہنے دیجیے. السلام علیکم.